کوئی ایک واقعہ ہوتا تو اس پر صرف نظر کیا جا سکتا تھا. سال میں کم از کم 1 یا 2 دفعہ اس نوعیت کی ایک افسوسناک خبر سامنے آتی ہے کہ لوگ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں یورپ، اور وہ جن راستوں سے ہو کر جانا چاہتے ہیں اس میں فیسیلیٹیشن کا کردار پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایجنٹس کرتے ہیں، اور جن پر بہرحال ہاتھ ریاست نے ڈالنا ہے، اور ریاست کے ادارے FIA جیسے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک یہ انسانی اسمگلرز دندناتے پھر رہے ہیں ملک بھر میں؟ ان کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، یہ اب تو یہ اپنے کاروبار کو پبلسائز کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. حضور والا آپ کو بھی السلام علیکم، آپ کے سارے ویورز کو السلام علیکم. اللہ آپ لوگ کو خوش رکھے. بالکل یہ اندوناک واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ ہیومن ایشو بھی ہے، بہت بڑا ہیومن ایشو ہے. میں نے کہتا ہوں مقصد یہ ہے لا انفورسمنٹ کی ناکامی بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یہاں پر تقریباً جو وہ ایریاز ہیں، گجرات ہو گیا، گجرانوالہ ہو گیا، وہاں پر تو ہمارے پاس FIA کے سیلز بھی نئے کھلے ہیں، FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹرز کے آفس بھی ہیں، جن کا یہ کام ہے جو ہیومن سمگلرز ہیں ان کو روکنا، ان کو سزائیں دلوانا، اور ان کو پراسیکیوٹ کرنا، اور یہ انشور کرنا کہ وہ زیادہ اپنا بزنس نہ کر سکے. Having said that, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ سارے کا سارا ایک اکیلا بیٹھا ہوا بندہ گجرات، گجرانوالہ، میرپور، کوٹلی یا فار ایگزامپل کراچی یا خزدار میں بیٹھا ہوا بندہ نہیں کر رہا. یہ پورا کا پورا ایک انٹرنیشنل چین ہے. 2-3 روٹس ہیں جہاں سے یہ لوگوں کو باہر بھجوایا جاتا ہے. پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ FIA گیٹ کیپر ہے. وہ آدمی جو جعلی یا صحیح کاغذات کے ساتھ پاکستان میں آنا چاہتا ہے وہی FIA کے امیگریشن پوسٹ کے تھرو آتا ہے. باقی تو سارے کا سارا بارڈرز کھلا ہوا ہے. اس کو روکنے کی ذمہ داری FIA کی ہے بھی، نہیں بھی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ اتنے بارڈرز ہیں وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. اب آ جائیں وہاں پر، مطلب کوئی بھی نہیں سے مراد یہ کہ FIA کا کوئی افسر وہاں پر موجود ہے، متعین نہیں ہے. اور دوسرا میں آپ کو ایک اور عرض کروں کہ ایک تو ہے جو بائی سی لے کر کے جاتے ہیں شپس میں، یہاں سے لے گیا پاکستان کے ساحلی علاقوں سے کسی نہ کسی بوٹ پہ لے کر کے گیا، وہاں پہ جا کر کے اس کو کسی اور ملک میں پہنچا دیا. وہ بھی ایلیگلی، اس ملک سے بھی ایلیگلی گیا، اس ملک میں بھی ایلیگلی پہنچ گیا. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو بائی ایئر جاتے ہیں، بائی ایئر جو جاتے ہیں وہ تو امیگریشن پوسٹ کے تھرو جاتے ہیں، جعلی کسی نہ کسی جعلی ویزا پہ، جعلی پرمٹ پہ جا رہا ہے وہ یہاں سے. تیسرا وہ ہے جو لینڈ روٹ ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے. اچھا، یہاں سے بندہ شروع ہوا، اس نے جلب سے، گجرات سے، گجرانوالہ سے، حیدرآباد سے، کہیں سے بھی، سکر سے جرنی اپنی شروع کی. انہوں نے ایک گروپ بنایا اور ایران کے بارڈر کے جا کر کو چھوڑا اور کسی اور کے حوالے کر دیا. وہاں سے اس کو لے کر کے نکلا اور ایران پورا کراس کروا کے اس کو لے جا کر کے ایران بارڈر کراس کروا کے گریس پہنچا دیا یا کسی اور ملک پہنچا دیا. تو یہ ایک اور بندہ ہے انٹائرلی ڈفرنٹ ریکٹ ہے جو کہ اس کو یہ کام کر رہا ہے. اب آ جاتے ہیں تو یہ فرمائیے کہ بشیر صاحب جو لوگ یہ لینڈ روٹ سے جاتے ہیں، جو آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان سے ایران میں داخل ہوتے ہیں اور پھر ایران سے باقی ملکوں سے ہوتے ہوئے وہ یورپ تک پہنچتے ہیں، تو یہ جو لینڈ روٹ سے انٹری ہو رہی ہے ایران میں، یہ کیا جو پراپر ہمارا بارڈر ہے جہاں سے انٹری ایگزٹ ہوتا ہے اسی رستے سے یہ داخل ہوتے ہیں تفتان وغیرہ، یا کسی اور غیر قانونی راستے سے؟ لیکن اگر آپ فزیکلی پریکٹیکلی دیکھ لیں ان کو جا کر کے ان روٹس پہ، تو ظاہر ہے وہاں پہ ہر جگہ پہ تو ہمارا کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا آدمی نہیں موجود نا. FC وہاں پہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، ہمارے ہر جگہ پہ ظاہر ہے کوئی ڈسٹینس میں موجود ہے، وہ وہاں سے سنیک کر جاتے ہیں. جس طرح اسمگلنگ ہوتی ہے، جس طرح وہاں سے ایرانین ڈیزل آ رہا ہے، ایرانین پیٹرول آ رہا ہے، ایرانین مختلف چیزیں آ رہی ہیں، اسی طرح یہاں سے انسان بھی جا رہے ہیں. That is why it's called human smuggling. That's why it's called human smuggling. اور یہاں سے وہ پہنچ گیا ایران، اور پھر وہاں سے پیدل چلتے ہوئے، مجھے یاد ہے جب میں وہیں پہ DG FIA تھا اس وقت
ایک بندہ تھا جو کہ کے پی سے تھا، پشاور سے، اس نے اپلیکیشن دی تھی کہ اس کے بچے کی تصویر تھی اور وہ وہاں پر برف میں دھس گیا تھا بیچارہ، برف میں وہ گیا تھا اور شہید ہو گیا تھا. اس کے کسی دوست نے اس کی تصویر بھیجی تھی اس کی فیملی کو. تو پھر ہم نے یہاں سے اپنا ایگزیکٹو اس وقت کا بھیجا تھا امیگریشن کا، جس نے جا کے وہاں پہ انکوائری کی تھی. اور وہاں پر بارڈر سیکورٹی فورسز بے رحمی سے کبھی کبھار فائرنگ بھی کرتے ہیں وہاں پہ، اور کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں. یہ تو میں نے بات کی آپ سے، جس بھی ملک میں آپ خواہ مخواہ میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں وداؤٹ ویلڈ ڈاکومنٹس اور چھپ کر انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں کے بارڈر سیکورٹی فورس کو کیا پتا کہ یہ دہشت گرد ہے یا یہ مزدوری کے لیے یورپ جانا چاہتا ہے. اب وہاں سے وہ بیچارہ نکلتا ہے، لیکن اصل پرابلم جو ہے وہ لا انفورسمنٹ کا تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ہیومن ایشو ہے. کیوں جا رہا ہے؟ ہم یہ تو دیکھیں نا، جا کیوں رہا ہے؟ جب تک پرابلم کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. اس کی تو ملٹیپل ریزنز ہیں. بہرحال چونکہ ایک مایوسی ہے نوجوانوں میں، خاص طور پہ روزگار کے مسائل ہیں، بے شمار اس وقت فرسٹریشن ہے جس کی وجہ سے لوگ نکل رہے ہیں پاکستان سے باہر. اس کی کئی رپورٹ سامنے آ چکی ہیں. یہ فرمائیے کہ پاکستان میں جو یہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان میں ہیومن ٹریفکنگ کو یا ہیومن سمگلنگ کو روکنے کا کام صرف اور صرف یہ ایف آئی اے کے ڈومین میں ہے، یا ایف آئی اے کے علاوہ بھی کوئی اور ایسی ایجنسی ہے جو ایسے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالتی ہے؟ نہیں، بارڈر پہ جو فورسز ہماری کھڑی ہیں وہ بھی یہی کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی پکڑ رہی ہوتی ہیں لوگوں کو. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو عرض کروں، آپ نے کہا کہ یہ آج کا پرابلم نہیں ہے اور صرف پاکستان کا یہ ایشو نہیں ہے. یہ پاکستان کے علاوہ دوسرے جتنے بھی غریب ممالک ہیں ان کے سارے لوگ، آج آپ دیکھ لیں انہی ایریاز میں آپ چلے جائیں، گجرات میں، جہلم میں، منڈی بہاؤدین میں، اسی سبربز میں، انہی ایریاز میں آپ لوگ چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 20 سال پہلے ایک بندہ گیا تھا یورپ اور اس کے حالات زندگی بہتر ہو گئے، اور اگر آپ پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ میں تو ایلیگلی گیا تھا. اور آج وہ لیگل شہری ہے فرانس کا، پورچگل کا، اور انگلینڈ کا، امریکہ کا، کینیڈا کا، وہاں کا لیگل شہری ہے، وہاں پہ لیگلی رہ رہے. تو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مطلب ہمارے لا انفورسمنٹ کا قصور نہیں ہے، قصور بالکل ہے. لیکن اس میں بشیر صاحب ایف آئی اے کے بارے میں خاص طور پہ یہ جو ہیومن سمگلنگ یا ہیومن ٹریفکنگ کا ایشو ہے، ایف آئی اے کے بارے میں کئی دفعہ شکایات سامنے آئی ہیں کہ ایف آئی اے کے اندر بھی کچھ کالی بھیڑیں ہیں. کچھ افسران ہیں سابق جنہوں نے خود اعتراف کیا یہ مختلف ٹی وی چینلز پر آ کر ماضی کے کچھ عرصے میں، انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ روکنا چاہتے تھے اس کو، لیکن ایف آئی اے کے اندر ہی سے ایسے کام کو روکنے نہیں دیا جاتا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. وہ ہیں کالی بھیڑیں جو اس کبھی کام ملوث ہیں اور ان کو سزائیں بھی ملتی ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ موجودہ ڈی جی صاحب سے پوچھیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کتنوں کو سزا دی، کتنوں کو نوکریوں سے فارغ کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو کوئی بری ذمہ نہیں قرار دے رہا ایف آئی اے کو، بالکل بری ذمہ نہیں ہو سکتی. لیکن میں تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں اس سال کی آپ بات نہ کریں. اس سال بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اس لیے میں جب وہیں پہ تھا، ڈی جی ایف آئی اے تھا، چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا تھا، اس وقت بھی میرے خیال میں مور دین 30 ہمارے شہید ہوئے تھے اسی تقریباً ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ، اور ان کے بھی حالات وہی پتہ لگے تھے جو اس وقت کے حالات ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد بڑا وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا سوشل اکنامک اور ہیومن ایشو ہے. ہمارے پاس جو میرٹ کی جو ہم ذاتیہ کرتے ہیں کہ جو بندہ ڈیزرو نہیں کرتا اس کو ہم دے دیتے، وہ اسی لیے اس معاشرے میں جا کر کے بسنا چاہتے ہیں کہ ان کو روزگار کا وہ ذریعہ جو محنت کر کے ان کو ملے، اور انتہائی زیادہ محنت کرتے ہیں. حضور والا جب آپ چلے جائیں، میں تو انٹرپول کی کانفرنسز میں جاتا رہا ہوں اور ان کے ساتھ ملتا رہا ہوں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو کس طرح آئے تھے، وہ آپ کو پوری سٹوری سنائیں گے جب اپنی، تو آپ کو بالکل آپ کا دل ٹوٹ جائے گا کہ ہمارے کس طرح سے یہ بیچارے کہاں پہ پہنچے، اور آج ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے.
اور بہت اچھی جگہوں پہ پہنچے، تو وہ لوگ آئیڈیل ہو جاتے ہیں ہمارے. ہم کیوں نہیں اپنے ملک میں اس طرح کی پالیسیز میں آج تو یہ وقت اس لیے کہہ رہے کہ اس سال تو یہ ہر سال ہوتے ہیں. بالکل وہ آپ بجات فرما رہے ہیں کہ جو وجوہات ہے لوگوں کے جانے کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس مختلف طرح کا جواز موجود ہوگا یہاں سے جانے میں، لیکن اس دفعہ تو 300 سے زائد پاکستانی اس حادثے میں متاثر ہوئے. اس کا مطلب ہے 300 خاندان، ان میں سے کئی خاندان ایسے ہوں گے جن کا شاید واحد کفیل ہوگا وہ نوجوان جو یہاں سے زندگی کے روشن مستقبل کے لیے یہاں سے گیا ہوگا. بزرگ بنا، میں آپ کو عرض کروں کہ حکومت جو ہماری ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے، اوورسیز پاکستانیز ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کیوں نہیں ہمارے لیے تلاش کرتے جائز ذرائع جا کر کے وہاں کام کرنے کی، تاکہ ہم لیبر ایکسپورٹ کر سکیں جائز طریقے سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم ناجائز طریقے سے جائیں ہی نا، ہم جائز طریقے سے جائیں. ریکروٹمنٹ ایجنسیز یہاں پر کیوں نہیں آ سکتی؟ ہمارے پاس کیوں نہیں اچھا ویلڈر، اچھا کارپینٹر، اچھا باربر، اچھا ٹی وی میکینک، اچھے پڑھے لکھے لوگ، پی ایچ ڈیز، ہمارے ماسٹرز کیے ہوئے لوگ ہمارے کیوں نہیں یہاں سے جا سکتے؟ اگر ہمارے اچھے ٹرینڈ ہوں تو. اگر ہمارے یہ جو ہم نے جو لگائے ہوئے ہیں مونو ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ اور پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ، وہ کیوں نہیں ہمارے لیے اچھے لوگ پیدا کر سکتے جن کو مین پاور ایکسپورٹ کر سکے؟ اور ہمارا نوجوان، ہمارا جوان جو ہے بغیر غیر قانونی راستہ اختیار کیے جائز طریقے سے پاکستان سے باہر جا سکے اپنے روزگار کے لیے.